اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 127 کو سمجھنے جا رہے ہیں، تو چلیے اللہ پاک کے نامی اسم گرامی سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قنیبہ بن سعید، لیث بن سعید، عقیل، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، عتبہ بن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جنہیں کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح جنگ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہوا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے گا وہ مجھ سے اپنا جان و مال بچا لے گا، ہاں حق اس پر ضرور اس کے جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ضرور اس شخص سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق جانتا ہے، کیونکہ جس طرح نماز جسم کا حق ہے اسی طرح زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ لوگ ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور مجھے نہ دیں گے تو میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو میں بھی سمجھ گیا کہ یہی بات حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It is narrated on the authority of Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ that when the messenger of Allah breathed his last and Abu Bakr was appointed as his successor caliph, those amongst the Arabs who wanted to become apostates become apostates. Umar bin Khattab said to Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, why would you fight against the people? When the messenger of Allah, peace be upon him, declared, I have been directed to fight against people so long as they do not say, there is no God but Allah, and he who professed it was granted full protection of his property and life on my behalf, except for a right. His other affairs rest with Allah. Upon this Abu Bakr said, by Allah, I would definitely fight against him who served prayer from zakat, for it is the obligation upon the rich. By Allah, I would fight against them even to secure the cord used for humbling the feet of a camel, which they used to give to the messenger of Allah, peace be upon him, as a zakat, but now they have withheld it. Umar bin Khattab remarked, by Allah, I found nothing but the fact that
Allah had opened the heart of Abu Bakr for perceiving the justification of fighting against those who refused to pay zakat, and I fully recognized that the stand of Abu Bakr was right. صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر فائز فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔